بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہیومن ڈائیورسٹی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہیومن ڈائیورسٹی فار لرننگ، جب مختلف طالب علموں کو اکٹھے ایک ہی چھت کے تلے پڑھایا جاتا ہے تو ہر ایک کی شخصیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، نیز یہ کہ ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کے جذبات، ہر ایک کا پس منظر، ان کے ذات اور یہ کہ وہ کس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں، ہر ایک ہی کی سوچ مختلف ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اس چیز کو یوں بیان کیا ہے: نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں: تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ چنانچہ اب ہم بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ بتائیں گے کہ ہیومن ڈائیورسٹی کیا ہے، اور یہ کہ ہیومن ڈائیورسٹی فار لرننگ انڈر ون روف، اور ہم اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ What is diversity? It means understanding that each individual is unique and recognizing our individual differences. اور ہم اس کو ڈائیورسٹی کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہر فرد ہی انوکھا ہے اور منفرد ہے، اور یہ کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے۔ These can be along the dimensions of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio-economic status, age, physical abilities, religions, belief, political beliefs اور other ideology۔ چنانچہ کہ ہر جگہ پہ ہی، ہر ادارے میں ہی، ہر اسکول میں ہی ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے، اس میں کہ اس کی کہ وہ کس علاقے سے رہنے والا ہے، کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے، رہائش کہاں کا ہے، اس میں کہ اس کا ملک آ جاتا ہے، شہر، تعلیم، مختلف سوچ، ایج، اور یہ کہ اس کے سیکس، پرسیپشن، ایٹیٹیوڈ، بیلیف، اور اس کی ایبیلٹی، سکلز، گاؤں کا ہے، شہر کا ہے، بات کرنے سے اندازہ ہو جائے گا۔ پھر لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، نیز یہ کہ کیپیبل ہے، اس میں کتنی حد تک سکلز ہیں، اور کلاس روم میں پائے جانے والے انسانی سوچ کے بارے میں ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے مینیجنگ ڈائیورسٹی کے بارے میں۔ مینیجنگ ڈائیورسٹی: the ability to effectively use the talents of people from various backgrounds, experiences, perceptions۔ دوسری بات ہے کہ another term that is currently used to refer diversity management is inclusiveness۔ inclusiveness سے مراد ہے کسی چیز میں ضم کرنا یا اس میں شامل کرنا، جیسے اگر اسکول ہے اس میں کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ان ایکٹیویٹیز میں سارے ہی طالب علموں کو شامل کرنا، اور کسی کو بھی الگ تھلگ نہ کرنا۔ اگر کوئی فیصلے کیے جا رہا ہے تو اس میں بھی سب کو انوالو کرنا۔ اگر کوئی ایونٹ ہے اسکول میں، اگر مینا بازار کرایا جا رہا ہے تو اس میں بھی سب کو شامل کرنا۔ The set of activities involved in integrated non-traditional employees into the workforce and using their diversity to the firm's competitive advantage۔ اس کو میں دوبارہ بتاؤں گی۔ The set of activities involved in integrated non-traditional employees into the workforce and using their diversity to the firm's competitive advantage۔ اگر کسی جگہ پہ کام کیا جا رہا ہے یا ایک ادارے کو چلایا جا رہا ہے، ایک اسکول کو چلایا جا رہا ہے، تو اس میں ہر ایک کو ہی ایک خاص ورک فورس دیا جائے، ایک فریم ورک دیا جائے جس کے تحت وہ کام کر سکیں۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ ڈائیورسٹی کلاس روم میں کس طرح سے ہوتی ہے، کیونکہ اسپیشل بچے ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کسی کی جسمانی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، کسی
میں جسمانی نقائص ہوتے ہیں جس کے مطابق اسے پڑھانا ہوتا ہے، کسی کی بصارت کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پارشلی سائٹڈ ہے یا کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا اس کے علاوہ کسی کے ایک کان کا مسئلہ ہے، ایک کان سے نہیں سن سکتا یا دونوں کانوں سے نہیں سن سکتا، یا یہ کہ ہیئرنگ ایڈ کس طرح کے لگانے ہیں، ان کا ڈی بی لاس کیا ہے، نیز یہ کہ پرسیپشنلی ہینڈی کیپڈ وہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یہ تمام ہی ڈائیورسٹی میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہر ایک طالب علم دوسرے سے مختلف ہے. ڈائیورسٹی کو اردو میں انسانی تنوع بھی کہتے ہیں. انسانی تنوع یا فرق ایک فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے مختلف طرح کے انسان پیدا کیے ہیں. یہ خوبصورتی ہے کائنات کی. انسانی تنوع کیا ہے؟ ہر ایک کا انٹلیکچوئل ڈفرینس مختلف ہے، آئی کیو لیول مختلف ہے. لرننگ کے لیے ٹیچنگ اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں. کریکلم کو ان کے آئی کیو لیول کے مطابق بناتے ہیں. جیسے کہ بعض بچے ہیں وہ سپورٹس میں اچھے ہیں، بعض گانا اچھے گاتے ہیں، اور یہ کہ بعض بہت اکیڈیمکلی اسٹرانگ ہیں اور بہت اچھی طرح سبق یاد کر پاتے ہیں. بعض جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اور کسی کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے. یہ بھی انسانی تنوع ہے اور یہ ڈائمینشنز ہیں جن کو کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ جب ہم مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں تو مین اسٹریمنگ سے یہ مراد ہے کہ جنرل سکولز میں ہی اسپیشل سکولز کے بچوں کو اکٹھے پڑھایا جاتا ہے اور استاد ریگولر سکولز کا ہوتا ہے اور اسے اسپیشل ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی ہے اور اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے پڑھایا جاتا ہے دونوں کو، طالب علموں کو اکٹھے. بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ مین اسٹریمنگ کے استاد معذوری کا اظہار کر دیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں کو اکٹھا نہیں پڑھا سکتے. پھر ایسے بچوں کے لیے الگ اسکول بنانا پڑتے ہیں جو کہ اسپیشل اسکولز کہلاتے ہیں. پنجاب میں ہی تقریباً 300 سے زیادہ ڈیف اسکولز کام کر رہے ہیں جو کہ ڈیف بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ کہ وہ عام اسکولوں میں سیٹ نہیں ہو پاتے اور بصارت سے محروم طالب علم کافی حد تک نارمل اسکول میں سیٹ ہو جاتے ہیں. اور اکوموڈیٹنگ ہیومن ڈائیورسٹی فار لرننگ انڈر ون روف، اور اس کے لیے یہ کہ ڈسیبلٹی کو ہم کسی فرد میں نہ ڈھونڈیں بلکہ ماحول میں ڈھونڈیں تو ڈسیبلٹی محسوس نہ ہوگی. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ساری کوشش ہی بیکار ہو جائے گی. یہ سارے نارمز کے ایشوز ہیں، ہر کوئی سارے کام نہیں کر سکتا، اور یہ کہ معذور بچوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. کانٹینٹس دیکھے جاتے ہیں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز دیکھی جاتی ہیں. اور یہ کہ ہم معذوروں کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نابینا ہے، یہ فلاں کام نہیں کر سکتا، یہ بصارت سے محروم ہے، یہ فلاں کام نہیں کر سکتا. تو ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص مکمل کام نہیں کر سکتا، کچھ لمیٹڈ کام ہی کر سکتا ہے. ہر فرد ہی کو دوسرے فرد کی ضرورت ہوتی ہے اور مشترکہ اشتراک سے ہی زندگی چلتی ہے. جیسے کہ ایک فرد ہے، اسے بعض دفعہ معاشرے سے کئی طرح کے کام لینا ہوتے ہیں جس کے لیے معاشرے کے ساتھ تعلقات ضروری ہیں. اور یہ کہ ہم معذور بچوں پر بوجھ نہ ڈالیں کہ انہیں ہی سارے کام کرنے ہیں، بلکہ ان کی مدد کا جذبہ معاشرے میں ہونا چاہیے. معاشرے کی اپنی پرسیپشن تبدیل ہونی چاہیے. نیز یہ کہ تینوں جو معذوریاں ہیں جس میں کہ جسمانی معذوری ہے، ذہنی جسمانی معذوری ہے اور بصارت کی معذوری ہے اور جو سماعت کی معذوری ہے، ان میں کانٹینٹس کو تبدیل کرتے ہیں اور ایکسپریشنز کو اس میں کانٹینٹس کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، ایکسپریشنز کو تبدیل کرتے ہیں. جبکہ جو ڈیولپمنٹل معذوری ہے یا ذہنی معذوری ہے اس میں کانٹینٹس کو تبدیل کرتے ہیں اور ایکسپریشنز کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، آبجیکٹیوز بھی تبدیل نہیں کرتے ہیں. یہ کہ بیسٹ کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں اور انسٹرکشنز
جو ہیں وہ اس میں کانٹینٹس تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہ کہ ڈائیورسٹی مینز بینگ ڈفرینٹ فرام ادر، ڈائیورسٹی مینز بینگ ڈفرینٹ اینڈ چینج فرام ادرس، بینگ ڈفرینٹ ایلیمنٹس such as ideas, thinking, imaginations, working, doing. It includes human diversity. Each individual is unique and recognizing our individual differences. میں دوبارہ بتاؤں گی کہ diversity means being different and changed from other. Being different elements such as ideas, thinking, imaginations, working, doing. It includes human diversity. Each individual is unique and recognizing our individual differences. These can be along the dimensions of race, gender, ethnicity, sexual orientation, socio-economic status, age, physical abilities, religious beliefs, political beliefs, or other ideologies. Better education in diverse populations directly impacts students' performance. اس میں اسٹوڈنٹس کے پرفارمنس کو ڈائریکٹلی ہم فوکس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس ورک بیٹر ان اے ڈائیورس انوائرمنٹ. جب مختلف طرح کے خیالات ہوتے ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے کوآپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ورکنگ بہتر ہو جاتی ہے. enable them to concentrate, push themselves further for working. اور کام کرنے کا جذبہ، جیسے کہ علامہ اقبال نے شاہین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اپنے شعر میں کہ وہ اڑے کیونکہ اڑنا ہی اس کا کام ہے. اسی طرح سے ہی ہر فرد کو، چاہے وہ معذور ہے، اس کو بھی بتایا جاتا ہے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے اور حرکت میں برکت ہے. چنانچہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے جھجکے نہیں اور ہمت سے کام لے، اور یہ کہ شاہین کی طرح بلند اڑے. یونیکنیس ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے ایبلٹیز میں، پھر بھی ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور یہ کہ جو ڈسیبلڈ اور نان ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے اتنا سیکھتے ہیں کہ استاد بھی انہیں اتنا نہیں سکھا پاتا، کیونکہ ایج گروپ کے بچے ہوتے ہیں. اور اگر نہ بھی ایج گروپ کے ہوں اور مختلف سیکس کے یا ایج کے ہوں، تب بھی کمیونیکیشن ایک ایسا فیکٹر ہے جس سے کہ بچے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. ایبل اینڈ نان ڈسیبلڈ دونوں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. ایجوکیشنل اپروچز ٹو ایڈریس ہیومن ڈائیورسٹی ہائی لائٹ دا ڈائیورسٹی آف کلاس روم ٹو دا اسٹوڈنٹس. ٹیچر کا کام ہے کہ وہ جو کلاس روم میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کے درمیان فرق کو ہائی لائٹ کرے. گیٹ ٹو نو دا اسٹوڈنٹس، طالب علم ایک دوسرے کو جانیں. میکنگ انڈرسٹینڈنگ ود دا اسٹوڈنٹس، اور خود بھی ان کے ساتھ گھلے ملے ٹیچر. پرووائڈ این array آف ڈفرینٹ لرننگ ٹولس اور مرج اکنامک سوشل اسٹیٹس. استاد کا کام ہے کہ وہ ہر طالب علم کی ڈائمینشن کو ہائی لائٹ کرے، کیپیبلٹی اور ان کی صلاحیت کیا ہے اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرے. شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.